شكرا يا ربي شكرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، اللہ رب العزت کا کرم احسان اور فضل ہوا کہ جس رب کائنات نے مجھے اور آپ سب کو آج کے اس مبارک دن کے اندر ایک جگہ جمع ہو کر دین کی بات کہنے اور دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی. ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اللہ کے گھر یعنی مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ مبغوض ترین چیزیں اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ بازار ہیں. اور جو انسان اللہ کے گھر کی طرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے قدم بڑھاتا ہے اور اللہ کی یاد کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت حاضر رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت کو ایسا انسان نہایت ہی پسندیدہ ہے کہ ایک انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ جس انسان کو تم کثرت سے مسجدوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھو ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. بہرحال اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ سب کو ایک معاشرہ عطا فرمایا. اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے ایام، اپنی زندگی کے یہ لمحے کیسے بسر کرنے ہیں، کس طریقے سے میں نے اور آپ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے. تو اس سلسلے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کی مکمل رہبری فرمائی کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک انسان اپنی زندگی کیسے بسر کرے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے. گویا کہ زندگی کے ہر شعبے کے اصول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ سب کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بتا دیے. اور ان سب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو چیز دی وہ پاکیزہ معاشرہ دیا کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جہاں آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور اللہ رب العزت کے حکموں کا جنازہ نکل رہا ہے، اسی معاشرے کی تعلیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو مکمل اور پورے طریقے سے عطا فرمائی کہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے
والدین اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ کیا معاملات کرنے چاہیے، اور اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بیوی کے شوہر کے اوپر کیا حقوق ہیں اور شوہر کے بیوی کے اوپر کیا حقوق ہیں، اور اسی طریقے سے ایک انسان کے دوسرے انسان کے اوپر کیا حقوق ہیں اور اس کے اوپر کیا حقوق ہیں، ان تمام چیزوں کے سلسلے میں اور ان تمام باتوں کے سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ سب کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی مکمل طور پر رہبری فرمائی۔ لیکن آج ہم غور سے دیکھیں اپنے معاشرے کی طرف کہ جب جو دن اور جو لمحے اور جو گھڑیاں ہماری زندگی کی نکل رہی ہیں، تو یہ گزرتے دنوں کے ساتھ میں اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکموں کو بجا لانے کے بجائے جان بوجھ کر اللہ کے حکموں کو چھوڑ رہے ہیں۔ معاملات کے اعتبار سے، معاشرات کے اعتبار سے مجھے اور آپ سب کو پتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کرنا ہے، اولاد کو پتا ہے کہ مجھے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، لیکن جانتے ہوئے بھی میں اور آپ اللہ کے حکموں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو تانا دینا ہو، ایک دوسرے کے اندر کوئی برائی ڈھونڈنی ہو، ایک دوسرے کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹھیس پہنچانی ہو اور تکلیف دینی ہو، اس میں ہم سب سے پہلے حصہ لیتے ہیں۔ اللہ نے جا بجا ایک انسان کو خبر کیا کہ میرے بندے تو دنیا کے اندر آیا، تو نے کس طریقے سے دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کرنی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ ایمان والو جب تم نے ایمان قبول کر لیا تو تمہیں چاہیے کہ جو تم میں سے مرد ہیں وہ دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، اور عورتوں کو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے الگ سے مخاطب فرمایا تاکہ اس کے اندر تنبیہ، تاکہ اس کے اندر توبیخ، تاکہ اس کے اندر زجر زیادہ ہو جائے اور اللہ کا ڈر زیادہ ہو جائے۔ ایمان والوں کو قوم کے لفظ سے مخاطب فرمایا اور ایمان والی عورتوں کو نساء کے لفظ سے مخاطب فرمایا۔ اب ایسی چیز اللہ نے کیوں بیان فرمائی؟ عموماً ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر قد و قامت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، علم اور عمل کے اعتبار سے اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو کم پاتے ہیں تو اس کی عیب جوئی میں لگ جاتے ہیں اور اس کے عیبوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بہت سختی سے اس چیز سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا کے اندر کسی کے عیبوں کو تلاش کرے گا، کسی کی برائیوں کو ڈھونڈے گا، کسی کی ٹو میں لگے گا، کسی کے عیبوں کو 24 گھنٹے تلاش کرتا رہے گا، کل قیامت کے دن جب وہ نبی حضرت اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس وقت اللہ رب العزت اس کے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی اور ستر پوشی نہیں فرمائیں گے۔ اور جو انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی برائی کو چھپائے گا، اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا، تو کل قیامت کے دن حضرت اللہ جل شانہ اس انسان کے عیبوں کی ستر پوشی فرمائیں گے۔ یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی برائی دیکھتے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی کمی و بیشی دیکھتے ہیں تو اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت منع فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے کوئی کتا آ جائے اور مجھے اس کے اوپر ہنسی آ جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں مجھے بھی کتا نہ بنا دیا جائے۔ تو پھر ہم ایک دوسرے کے اوپر کیسے انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہوتے ہوئے
ایک دوسرے کی عیب جوئی میں کیسے لگ سکتے ہیں؟ اور عورتوں کے اندر یہ چیزیں بہت ہی کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب 2-4 عورتیں کسی جگہ جمع ہوتی ہیں تو اس مجلس میں جو انسان موجود نہیں ہوتا اس کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اس کے بارے میں گمان لگانے شروع کر دیتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کے اوپر نہ ہنسیں، ایک دوسروں کی تانا جوئی نہ کریں، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر تم ہنس رہے ہو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے نزدیک ایمان کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک عبادات کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک معاملات کے اعتبار سے اور اللہ کے نزدیک معاشرات کے اعتبار سے تم سے زیادہ بہتر ہو۔ دنیا کے اندر ہم عموماً کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس کی عیب جوئی میں اور اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر جو انسان تمہیں برا لگ رہا ہو اس کی باطنی کیفیت ایسی ہو کہ اس کے اعمال اچھے اعمال اس کے اعمال بد کا کفارہ بن رہے ہوں اور تم یہاں سے اس کی عیب جوئی کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ اور اسی طریقے سے کوئی انسان ظاہر کے اعتبار سے ہمیں اچھا لگے تو اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے باطنی جو اعمال ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوں۔ تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی عیب جوئی اور ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بہت ہی زیادہ بری ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ اور ایک دوسرے کی تانا جوئی میں، ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے میں اور ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو۔ ہمارے مسلمان بھائی کا نام اگر اس کا سیدھا نام ہے تو اس کو اسی نام سے پکارو، اس کو کسی دوسرے برے نام سے نہ پکارو۔ تو اللہ نے ان چیزوں سے ہمیں تنبیہ کیوں فرمائی، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں رہبری کیوں فرمائی؟ کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ کہ ایمان لانے کے بعد، مسلمان بننے کے بعد، اللہ کے حکموں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و نورانی طریقوں کو اپنانے کے بعد ایک ایمان والے سے برائی کا اندیشہ ہونا اور ایمان لانے کے بعد برائی کے گمان کا اس کے ذہن کے اندر آنا، یہ تو ہے ہی بری چیز کہ ایک انسان ایمان لانے کے بعد اللہ کی نافرمانی کرے، ایک انسان ایمان لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف اپنی زندگی بسر کرے، ایک انسان ایمان لانے کے بعد اپنے دوسرے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے تکلیف کا اور بہت ہی زیادہ تکلیف کا باعث بنے، تو یہ اللہ بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ فرماتے ہیں۔ اللہ کو یہ چیزیں پسند وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں در حقیقت یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آنے والی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی آیت بیان فرمائی کہ جس کے مطابق اگر ہم نظر ڈالیں اپنی زندگیوں کے اوپر تو ہم میں سے تقریباً کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس برائی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو۔ ان بعض الظن اثم اس لیے کہ بعض گمان ایسے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں۔ مثلا ہم نے کسی انسان کے بارے میں سنا کہ فلاں انسان نمازی ہے، بڑا ہی نیک ہے، پھر ہم نے اپنے ذہن کے اعتبار سے اس کے بارے میں گمان لگانے شروع کر دیے کہ میں کہیں نہ کہیں سے اس کی غلطی کو نکالوں اور کسی نہ طریقے سے اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کروں، تو یہ گمان جب ہمارے ذہن کے اندر آ گیا تو یہ گمان گناہ ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ کیا تم میں سے کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ہم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ ہرگز نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ نے اس کا جواب سوال کرنے کے بعد جواب بھی وہیں پر بتا دیا فَكَرِهْتُمُوهُ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں، اس کی طرف ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے۔
किसी भी जगह हमारी मजलिसें लगती हैं तो हम अपनी मजलिसों के अंदर, बड़े बड़े नेक लोगों की मजलिसों के अंदर भी ये चीजें पाई जाती हैं कि जब दो चार मिलकर जमा होते हैं, कभी चौराहों के ऊपर, कभी मैदानों के अंदर, कभी सड़कों के ऊपर, कभी किसी कमरे के अंदर, तो वहां पर एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं जो उस मजलिस के अंदर मौजूद नहीं होता है, जो उस मजलिस के अंदर मौजूद नहीं होता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि एक इंसान के मुताल्लिक तुमने बात की और इस तरीके की बात की कि जब वो उस बात को सुने और वो उसको नागवार गुजरे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें गीबत के गुनाह में पकड़ेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज के ऊपर तशरीफ ले गए, वहां पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत की, जहन्नम की, सिदरतुल मुंतहा की की सारी चीजों की सैर कराई गई। तो एक जगह चलते चलते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों में से बाज़े लोग ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदा आग के अंदर जला रहे हैं, हर तरह तरह के अजाब उनके ऊपर मुसल्लत हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने इतने सख्त अजाब के अंदर मुब्तला किया हुआ है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर रहते हुए अपने भाइयों का गोश्त खाया करते थे, यानी अपने भाइयों की गीबत किया करते थे। और गीबत एक ऐसा गुनाह है कि जिसका मामला अल्लाह के साथ नहीं बल्कि बंदे के साथ, जिसके बारे में तुमने गीबत की, अगर उस इंसान ने तुम्हें माफ कर दिया तो अल्लाह भी माफ फरमाएंगे। अगर उस इंसान ने तुम्हें माफ नहीं किया और इस इंसान को तुम्हारी इस गीबत का पता भी न चला, फिर भी कल क़यामत के दिन हम पकड़े जाएंगे, मैं और आप सब पकड़े जाएंगे अगर हमने किसी की गीबत की हो। गीबत कितनी बुरी चीज है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास रमजान मुबारक के अंदर एक औरत को लाया गया कि जिनके पेट से गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे और वो उनकी मुंह की तरफ से आ रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस औरत ने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अपने मरे हुए भाई का गोश्त कैसे खा सकती है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस औरत ने रोजा रखते हुए, रोजा रखने के बावजूद इस वक्त अपने किसी मुसलमान भाई की गीबत की है या अपने किसी मुसलमान बहन की गीबत की है, जिसकी वजह से इसके मुंह से गोश्त के टुकड़े निकल रहे हैं। तो इसलिए बुजुर्गों, आज जरूरत है कि हम अपने मुआशरे को ज्यादा से ज्यादा साफ और सुथरा बनाएं कि हर किस्म की बुराइयां जो आज हमारे मुआशरे के अंदर दाखिल हो चुकी हैं, फिर वो किसी भी तरीके से हों, कि औलाद अपने वालिदैन के हुकूक अदा नहीं कर रही है और वालिदैन अपनी औलाद के हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं। इसकी बुनियादी और पहली वजह यही है कि हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्मों को अपने घरों से निकाल दिया तो अल्लाह ने हमारे घरों को बर्बाद कर दिया। माँ बाप ने अपने बच्चों की तरबियत उस तरबियत के मुताबिक नहीं की जिसके बारे में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आप सबको आगाह किया, मुझे और आप सबको खबरदार किया। तो जिसकी वजह से औलादें बड़ी होकर अपने वालिदैन की नाफरमान बन जाती हैं, जिसकी वजह से वालिदैन अपने बच्चों को रोकना चाहते हैं बुरे कामों से, लेकिन बच्चे नहीं रुकते हैं। वालिदैन अपने बच्चों को सिराते मुस्तकीम के ऊपर लाना चाहते हैं, लेकिन उनके समझाने के बावजूद बच्चे गलत रास्ते का इंतखाब करते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि वालिदैन ने अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी तरीके के मुताबिक और ईमानी फरीजे के मुताबिक उनकी तरबियत को अंजाम नहीं दिया होता है, जिसकी वजह से औलादें बड़ी होकर अपने वालिदैन की नाफरमान बन जाती हैं। तो इसलिए जरूरत है कि हम अपने घरों के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाले मामलात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाले अखलाकियात और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली ईमानी बातें और उनके ईमान अफरोज वाक़ियात अपने घरों के अंदर अपनी औलाद की जिंदगियों के अंदर दाखिल करें और अपनी औलाद की तरबियत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक करें। तो हमारी औलादें हमारे नाफरमान बनने के बजाय हमारी फरमा बरदार बनकर जिंदगी गुजारेंगी।
اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں بنائی، دنیا کے اندر جتنے بھی قبیلے بنائے، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پیدا کیے، تو یہ مرتبوں کے اعتبار سے کیے۔ ایک انسان ہے کہ اس کا مرتبہ بڑا ہوا ہے، اور دوسرا انسان ہے کہ وہ مرتبے کے اعتبار سے اس انسان سے چھوٹا ہے۔ ایک انسان ہے کہ جس کو میں نے سید قوم کے اندر پیدا کیا، اور دوسرا انسان جو ہے میں نے اس کو کسی دوسری قوم میں پیدا کیا۔ تو یہ ان کی پیدائش اور ان کا پیدا کرنا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے افضل ہو جائے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایک بڑے مرتبے والا انسان یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے چھوٹے مرتبے والے میرے نزدیک کسی بھی اوقات کے حامل نہیں ہیں۔ یہ اس لیے نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ میں نے تمہارے قبیلے بنائے، میں نے تمہیں الگ الگ شکلوں میں، الگ الگ صورتوں میں پیدا کیا۔ کسی کو معزز خاندان میں پیدا کیا تو کسی کو نیچے والے طبقے میں پیدا کیا، کسی کو سیٹھ بنایا تو کسی کو سیٹھ کا نوکر بنایا، کسی کو افسر بنایا تو کسی کو اس افسر کا ملازم بنایا۔ یہ صرف اور صرف اس لیے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ اگر اللہ رب العزت ایک ہی شکل کے انسان، ایک ہی مرتبے کے انسان ایک ہی وقت میں اس دنیا کے اندر پیدا فرماتے تو دنیا کے اندر کوہرام مچ جاتا، اور ایک دوسرے کی پہچان کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے پڑ جاتے۔ پھر کوئی بھی کسی کو اپنے اعتبار سے بڑا نہ سمجھے، اور کوئی بھی بڑا دوسرے کو اپنے اعتبار سے چھوٹا نہ سمجھے، بلکہ آپس میں ہاتھا پائی ہو جائے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک معتبر وہی ہے، میرے نزدیک پسندیدہ وہی ہے، میرے نزدیک اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مرتبے والا وہی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو تم میں سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہے، تقوی والا ہے، للہیت والا ہے، پرہیزگاری والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، اور نیکیوں کی طرف مائل ہونے والا اور نیکیاں کرنے والا ہے، تو یہی انسان تم لوگوں میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایک انسان کو دنیا کے اندر اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی ہے، ایک انسان کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جاہ و جلال عطا فرمایا ہے، لیکن یہ انسان اللہ کا نافرمان ہے، اور اس کے مقابل میں دوسرے انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا کی کوئی بھی چیز مال و دولت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے عطا نہیں فرمائی، لیکن یہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہے، تو یہی انسان اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ دوسرے کے پاس مال تو ہے، دوسرے کے پاس دولت ہے، دوسرے کے پاس جاہ و جلال ہے، لیکن اللہ کا ڈر اس کی زندگی میں نہیں ہے، اللہ کا خوف اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک اس انسان کی کوئی حیثیت اور اس انسان کی کوئی بھی وقت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک مال و دولت کی وقت ہوتی، اللہ کے نزدیک حکومت کی، اللہ کے نزدیک سلطنت کی کوئی حیثیت اور وقت ہوتی، تو اللہ فرعون کو کبھی ذلیل نہ کرتے، اللہ قارون کو اس کے خزانے کے سمیت زمین کے اندر دسا کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نشان عبرت نہ بناتے۔ اور اگر اللہ کے نزدیک ایمان کا کوئی مرتبہ نہ ہوتا، اللہ کے نزدیک اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوئی حیثیت اور وقت نہ ہوتی، تو اللہ اس وقت کے مسلمانوں کو کبھی کامیاب نہ کرتے۔ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، ایمان والوں کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ان کی زندگیوں کے اندر اللہ کے حکم اور اس وقت کے نبی علیہ السلام کے طریقے ان کی زندگیوں کے اندر مکمل طور پر تھے، اور انہوں نے اپنے وقت کی نبی کی بات کو مکمل طور سے مانا ہوا تھا، کمزور ہونے کے باوجود، ضعیف ہونے کے باوجود، ناتواں اور ناقص ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو بڑی بڑی حکومتوں کے اوپر فتح نصیب فرمائی، اور بڑے بڑے ملکوں کے اوپر اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا، ان کے دلوں کے اندر وقت کے نبی کی بات کو ماننے کا جذبہ تھا، ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی معرفت، ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا تقرب اور اللہ کا ڈر بہت ہی زیادہ تھا۔ تو اللہ نے کمزور ہونے کے باوجود، اللہ نے تعداد کے کم ہونے کے باوجود ان کو ایسی ایسی قوتوں اور ایسی ایسی طاقتوں اور ایسی ایسی حکومتوں پر غلبہ عطا فرمایا کہ جن کے بارے میں وہ کبھی گمان بھی نہ کر سکتے۔
اس کی بنیادی شرط کیا تھی؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ دنیا کے اندر مومنین ایمان والے ہی سر بلند رہیں گے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ پکے اور سچے مومن بن کر رہیں، اللہ کے حکموں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ عرض کرنا یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر، موجودہ حالات کے اندر ایمان والوں کے اوپر بہت ہی زیادہ حالات ہیں، ایمان والوں کے اوپر غیروں کا تسلط ہے، ایمان والوں کے اوپر دوسری قوموں نے اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان والے آج پوری دنیا کے اندر کیوں پسپا ہو رہے ہیں، ایمان والے کیوں کمزور ہو رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان ایمان والوں کی زندگیوں سے اللہ کے حکم، اللہ کی شریعت اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نکل چکے ہیں، تو اللہ نے ان کو غیروں کے سامنے ڈھال دیا۔ ایک وقت وہ ہوا کرتا تھا کہ مسلمانوں کے دبدبے سے، ایمان والوں کی شان و شوکت سے اور ایمان والوں کی ایمانی قوت کے ڈر سے کیسر و کسرا کے تخت جو تھے وہ ہلا کرتے تھے اور وہ کام جاتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے چڑھائی کر دی تو وہ ہمیں فنا و برباد کر کے رکھ ڈالیں گے۔ لیکن آج یہی ایمان والا، آج یہی اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رکھنے والا، پوری دنیا کے اندر غیروں کا اس کے اوپر تسلط ہے، پوری دنیا کے اندر اس ایمان والے کو غیروں نے جکڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس ایمان والے کی زندگی کے اندر اللہ کا خوف، اس ایمان والے کی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر، اس ایمان والے کی زندگی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے نہیں ہیں، تو اللہ نے اس کو غیروں کے سامنے رسوا کر دیا، اللہ نے اس کو غیروں کے سامنے ڈال دیا۔ اس لیے اب بھی وقت ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بجا لائیں، تو اللہ پھر ہمیں وہی طاقت عطا فرمائیں گے جو کسی زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر، سلف صالحین کے دور کے اندر، تابعین کے دور کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو عطا فرمائی تھی۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ ان تمام قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر تمام قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے حکموں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آج کے دور کے اندر ہم جتنا بھی ہو سکے اللہ کے ساتھ اپنی لوح لگائیں، جتنا بھی ہو سکے اللہ کا تقرب اور اللہ کی قربت اور اللہ کی معرفت اور اللہ کا خوف و خشیت ہم حاصل کریں، تاکہ آنے والے وقتوں کے اندر ہماری اولادوں کی زندگیوں کے اندر دین باقی رہے۔ ورنہ آج ہمارے گھروں سے دین نکل رہا ہے، ہمارے والدین کی زندگیوں سے دین نکل رہا ہے، جس کی وجہ سے اولادوں کی زندگیوں کے اندر دین نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر بے دینی ہر طرف سے آ چکی ہے۔ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلوں کے اندر کوئی اللہ کا نام لینے والا اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والا کوئی فرد نہ ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے اندر قیامت تک آنے والے انسان اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرے، تو سب سے پہلے ہم نے خود اپنی ذات کو اس دین کے اوپر لانا ہے، سب سے پہلے ہم نے خود اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، سب سے پہلے ہم نے خود شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے اوپر لگانا ہے، تو ہماری اولادیں بھی اور ہمارے گھروں کے اندر بھی دینی ماحول اور دینی فضا اور دین کی بہاریں قائم ہوں گی۔ ہمارے گھروں کے اندر، ہم اپنے گھروں کے اندر آج دیکھیں کہ ہمارے گھروں سے سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آج کا مسلمان نہ اس کی صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے میل کھاتی ہے، نہ اس کی سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے میل کھاتی ہے، اور نہ اس کی صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت سے کسی بھی قسم کی میل کھاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لباس مجھے اور آپ کو عطا کیا، آج وہ ہمارے جسموں کے اوپر نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شکل و صورت ہمیں عطا فرمائی، آج وہ شکل و صورت ہماری نہیں، بلکہ ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لایا، یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لایا، تو اللہ نے ہمیں ان کے سامنے ڈھال دیا۔ ہم ہر طرح کے عذاب میں پھنس گئے، ہم ہر طرح کی مشکلات کے اندر آ گئے، اور ہمیں اللہ رب العزت نے ہر طرف سے مشکلات کے اندر ڈال دیا۔ لیکن وقت ہے کہ اگر آج بھی ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اور جناب رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنے گھروں کے ماحول کو چلائیں، اپنی اولادوں کی تربیت اس طریقے کے مطابق کریں۔ ہمارے گھروں کے اندر آج بھی دینی بہاریں، آج بھی دینی فضائیں آ سکتی ہیں، تو اس لیے حد الامکان کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے ہماری زندگیوں سے اللہ کے حکم نہ نکلیں، ہمارے کاروبار، ہماری تجارتیں اور ہماری ملازمت، یہ ساری کی ساری چیزیں چھوٹ جائیں لیکن اللہ کا حکم نہ چھوٹے۔ ہماری زندگی سے ساری چیزیں نکل جائیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہماری زندگی سے نہ نکلے، تو انشاءاللہ ہم بھی زندہ رہتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے اوپر زندگی بسر کریں گے، تو اپنی زندگی ہی کے اندر دین کی بہاریں اور اپنی زندگی ہی کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اللہ ہمیں غیروں کے اوپر غلبہ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں کو دین کے اعتبار سے، اپنی اولاد کی دینی اعتبار سے، اپنے گھروں کی اور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے ماتحتوں کی ہم تربیت کریں اور ان کے حقوق کو ادا کریں۔ والدین اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کریں اور اولاد اپنے والدین کے حقوق کو ادا کریں، تو ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول قائم ہوگا، ہمارے گھروں کے اندر دینی فضا آئے گی۔ ورنہ ہم پیسہ تو کمائیں گے، ساری چیزیں کریں گے، لیکن بے برکتی ہماری رزق کے اندر آئے گی، ہمارے مال کے اندر آئے گی۔ ہمارے گھروں کے اندر ہمیں لاکھ روپے ہوں گے لیکن ہماری زندگیوں کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ اگر ایک وقت کی روٹی مل جائے اور اللہ کا حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہو تو اسی کے اندر اللہ ہمیں سکون عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہم سارے کوشش کریں کہ اللہ کے حکموں کے مطابق، اور آج عہد کر کے اٹھیں کہ اس وقت سے لے کر اپنے آنے والی تمام زندگی کے ایام جو ہم گزاریں اللہ کے حکموں کے مطابق اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے باہر ایک سائل آئے ہوئے ہیں نورخوا سے، ان کے ہاں کوئی بیمار ہے جس کی دونوں کڈنیاں خراب ہو چکی ہیں، تو اس کے لیے ان کو 25-30 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ اس لیے جس کو جتنا ہو سکے اپنے دل سے ان کی امداد اور ان کا تعاون کریں۔ اللہ دنیا کے اندر بھی اجر عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔